بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے، اور یہ ہماری غلط فہمی ہے، کہ مثلا کوئی ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا میں اپنی اس کمزوری کے اوپر قابو پانا چاہتا ہوں۔ آج ہی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، مشہور روایت ہے، اور اس پہ عرفاء علماء عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی وسوسوں سے دوچار ہوتا ہوں۔ یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، ایک سمجھ لو ایک کمی کمزوری ہے جو انسانوں میں آ جاتی ہے، اور اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا میں کسی وسوسے سے دوچار ہو جاتا ہوں، شیطان مجھ پہ حملہ کرتا ہے، مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ اچھا اب فرض کر لیجئے میں وسوسوں سے دوچار ہوتا ہوں اور میں نے کثرت سے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جو امام نے کہا تھا کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ، سوچ سمجھ کے کہا ہے بغیر سوچے سمجھے؟ آپ کیا کہیں گے فوراً؟ اگر میں آپ سے کہوں بھی نہ کہ امام کہہ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ نہیں ہو سکتا۔ امام معصوم کسی کو بے سوچے سمجھے ذکر کا مشورہ نہیں دیں گے، صحیح ہے؟ اچھا جب میں کہوں کسی سے کہ تمہیں وسوسہ ہوتا ہے تم کہو لا الہ الا اللہ، وہ کیا سوچے گا کہ میں نے یہ کہا سوچ سمجھ کے کہو؟ نہیں، میرے کہنے پر وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے ایسے ہی کہنا ہے۔ یہ فرق ہے اصحاب امام اور ہم میں۔ ان کو جب امام مشورہ دیتے تھے، کہتے تھے یہ کرو، یا حکم فرماتے تھے یہ کرو، ان کو پتا ہوتا تھا ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہے، ہمیں صرف زبان سے نہیں ہلانا ہے لا الہ الا اللہ، ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہے۔ کیا مطلب گہرائی میں جانا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود عبادت کے قابل صرف خدا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری زندگی کی جو پہلی جہت، سب سے اہم جہت ہونی چاہیے وہ خدا کی سمت ہونی چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ کم سے کم مطلب یہ ہے۔ تمہارا کسی سے دل لگانا، کسی میں دلچسپی لینا، ان سب کے مقابلے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں دنیا پہ حریص ہوئے جبکہ لا الہ الا اللہ مطلب ہے اس کا یہاں پہ۔ اب ایک آدمی وسوسوں سے دوچار ہو اور وہ ہم سے کہہ کہ مثلا مولانا حل کیا ہے، ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے ہم اس کو حل بتا دیتے ہیں، آپ کثرت سے کہیں لا الہ الا اللہ، وہ ہر روز بولتا ہے 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد ہم سے ملتا ہے مولانا تھوڑا بہت افاقہ تو ہوا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ کیوں حل نہیں ہوا؟ نہ میں نے اس سے کہا کہ سوچ سمجھ کے کہنا ہے، نہ اس نے سوچا ہے کہ سوچ سمجھ کے کہنا ہے۔ ہماری مشکل یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد۔ کبھی نصیحت فرماتے تھے لفظ کی، جیسے میں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، روایت ہے، اور کبھی واضح لفظ کی نصیحت نہیں فرماتے تھے، عمل کی یا اخلاق کی نصیحت فرماتے تھے۔ حتیٰ وہ جب لفظ کی نصیحت بھی کرتے تھے تب بھی اصل نصیحت لفظ میں نہیں ہوتی ہے، اس کے اخلاق پہ ہوتی ہے، اس کے عقائد پر ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس سے دل لگاؤں۔ لا الہ الا اللہ کا دو لفظ میں ایکسپریشن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کس چیز سے بڑا ہے؟ اکبر اس سے کہ اس کی کوئی وصف نہیں ہو سکتی، اتنا عظیم الشان ہے، اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی سب چیزوں کا تو بیان موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر دونوں کو ملاؤ، کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ تم زبان سے کہہ رہے ہو اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے؟ یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ سے نتیجہ نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ ابھی میں اقامہ میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب یہ کہہ رہا ہوں گا تب بھی کچھ اور سوچ رہا ہوں گا، مشکل ہے۔ اب بعض اوقات اہل بیت لفظ کی نصیحت فرماتے تھے، بعض اوقات عمل کی، اخلاق کی، عقیدے کی نصیحت فرماتے تھے۔ یہ حدیث میں دیکھی، اس میں جو نصیحت ہے اس کا انداز دیکھیے گا۔ البتہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو شخص آیا ہے اس کا کوئی خاص معاملہ ہے، اس کی وجہ سے امام نے کوئی خاص موضوع بیان کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کلام معصوم کی تاثیر ہے کہ کسی بھی موضوع کی خاطر بیان کیا گیا ہو، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے آپ کو اس کا اثر ملے گا۔ امالی شیخ صدوق کے اندر یہ روایت ہے، اور امام کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے ان کا اسم گرامی عرض کر رہا ہوں، مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ ان رجلا قال، امام کا نام لکھا ہوا ہے، اوصنی، کوئی شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس نے کہا مولا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ امام نے چند جملے ارشاد فرمائے۔ عزیزان محترم، ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، یہ سب مجالس کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اہل بیت کا کلام آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کم و بیش ایسے ہی ہیں جیسے یہ جملہ کہ مجھے نصیحت کریں آپ نے کہا ہو۔ آپ تصور فرمائیے، یہ تصور بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ مدینے میں ہوتے، امام کی محفل میں ہوتے، آپ کا دل نہیں چاہتا امام سے کہیں مولا مجھے کچھ نصیحت کریں؟ چاہتا؟ اگر امام نصیحت کرتے آپ نے اس کے اوپر کچھ اثر ڈالنا تھا، نہیں ڈالنا تھا اپنے اوپر، صحیح؟ اب یہ روایت ہم تک پہنچ گئی ہے، اب اس کو سیریس لینا ہے یا نہیں لینا؟
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تھوڑا سیریس لیں گے ہم لوگ. امام نے فرمایا اعد جہازک، فرمایا اپنے سفر آخرت کے لیے وسائل مہیا کرو. یہ آدمی نہیں معلوم کون ہو، ممکن ہے کوئی تاجر ہو، ممکن ہے کوئی مثال کے طور پر کسان ہو، ممکن ہے کوئی فن جانتا ہو، لوہار ہو، بڑھئی ہو، ہمیں نہیں معلوم. امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اعد جہازک، تمہارے سامنے ایک سفر ہے، تم لوہار ہو، بڑھئی ہو، تاجر ہو، کسان ہو، اس سفر میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. امام فرمانے اپنی دنیا کے بارے میں تم جتنا بھی سوچ رہے ہو سوچتے رہو، پہلا کام یہ کرو اپنی آخرت کے سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. آپ کو ایک ٹکٹ دوں جو اگر آپ بازار میں خریدتے تو شاید آپ کو 7 لاکھ روپے کا پڑتا، ابھی میں آپ کو دوں، آپ کا پاسپورٹ تیار ہو، میں کہوں یہ آپ کا ٹکٹ ہے 7 لاکھ روپے کا، کل صبح 6 بجے فلائٹ ہے، آج رات آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ کل صبح زندہ ہی نہیں اٹھوں گا؟ کیا اس سفر کے نہ ہونے کا یقین ہے؟ صحیح ہے کہ یہ ہونے کا یقین نہ ہو، کسی کو نہ ہونے کا یقین ہے کیا؟ کہ کنفرم نہیں ہے، کل صبح نہیں ہے، کنفرم ہے؟ کوئی مائی کلال کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج رات زندہ رہوں گا؟ امام کہہ رہے ہیں اعد جہازک، تم سفر کے لیے تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ تیاری کرو. تو جب میں نے آپ سے کہا تھا، امام نے یہ جملہ کہا، آپ نے اس گہرائی کو نہیں سوچا ہوگا. اب جب میں نے مثال دی، اب آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت آ رہا ہے، لیکن صرف ایک مشکل ہے، اس دروازے کے باہر جانے تک ختم. مجھے بھی 30 سال ہو گئے بولتے ہوئے، مجھے نہیں پتا کیا اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس فرش میں، فرش سید الشہداء میں ایک تاثیر ہے، اس پہ اٹھنے سے پہلے وعدے کر کے اٹھو. اس میں نہ میرا اثر ہے نہ آپ کا اثر ہے، ہم میں سے کسی کا اثر نہیں ہے. یہ جو محفل ہے یہ اہل بیت کی ہے، اس کا اثر ہے. اس سے پہلے کہ محفل برخاست ہو، یہیں فیصلے کرو اب مجھے اپنی تیاری کیسے کرنی ہے. تیاری کیسے کرتے ہیں؟ کسی کا حق مارا ہے کیا؟ واپس کرو. سب سے برا حق کیا ہو سکتا ہے؟ واللہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی مجھے، ویسے دیکھیں سب سے برا حق، شاید قسم نہیں کھا رہا ہوں میں، مال ہو سکے گا نہیں، اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ کسی کی عزت برباد کی ہے. عزت برباد کی کیا مطلب؟ ایک آدمی کی ایک برائی مجھے پتہ چل گئی تھی، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کروایا، اس کو بے عزت کروایا. تھی برائی یا نہیں تھی؟ تھی. تم کو کس نے حق دیا تھا اسے بے عزت کرو؟ شاید اس سے بھاری کوئی مصیبت آگے نہیں آئے گی، یہ سب سے بھاری ہے.